شکستہ سے صدا، اے مسلمان بتا، اے مسلمان بتا، میں کیوں دفن ہوئی تیرا سورہ دوسرا۔ 8 شوال بدھ کا دن ہجری 1345 یعنی انگلش کیلنڈر مانے تو 21 اپریل 1925۔ اگر انگلش کیلنڈر کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً 97 سال ہو چکا ہے، لیکن اردو کیلنڈر اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 99 سال ہو چکا ہے۔ آج کے دن کیا ہوا تھا ڈیٹیل میں بتائیں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آج کے دن سعودی عرب میں آل سعود کی جو حکومت تھی اس نے کیا کیا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیا تھا۔ کیا کیا تھا کہ رسول جن کے در پر جاتے تھے سلام کرنے کے لیے، یعنی اپنی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جب بھی دروازے سے گزر ہوتا تھا تو سلام کرتے تھے اپنی بیٹی کے گھر پر۔ لیکن آل سعود کی حکومت نے جب ان کی قبر تھی جہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر موجود تھی، جسے ہم جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں، اس روضے کو مسمار کر دیا۔ یہاں پر صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک نہیں موجود ہے، بلکہ کئی معصومین کی بھی قبر مبارک یہاں پر موجود ہیں۔ آج کے دن ڈیٹیل میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اتنے سال ہو چکے ہیں اور ان کے چاہنے والے آج بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب توہین رسالت کی بات ہوتی ہے تو چاہنے والوں کے دل میں تھوڑا سا محبت جاگتی ہے کہ کوئی ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہے۔ یہی سوال آج ہم لوگ اس پروگرام میں کریں گے کہ کیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو مسمار کیا گیا اور تکلیف پہنچائی ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج کا دن ہم لوگوں کے لیے بہت ہی غم کا دن ہے اور یقیناً ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہنے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے۔ میں چاہتا ہوں جس موضوع پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جنت البقیع، اس کی تعریف آپ بتائیے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے تو لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جگہ کی اہمیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میں سب سے پہلے آج کے اس دن پر بارگاہ مقدس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دنیا کے تمام ان انسانوں کی خدمت میں بھی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، چونکہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن پیغمبر اکرم کے قلب نازنین کو مجروح کیا گیا اور پیغمبر کو تکلیف پہنچائی گئی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جنت البقیع کی تاریخ کیا ہے، تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ مدینہ منورہ میں 4 بقیع موجود ہیں، 4 بقیع موجود ہیں، لیکن جس بقیع کی ہم بات کرنے آ رہے ہیں وہ جنت البقیع ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بحکم خدا مسجد النبوی کی جگہ کو معین فرمایا کہ کہاں تک مسجد نبوی رہے گی، اور دوسرا جو کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت البقیع کی جگہ کو معین فرمایا۔ لہٰذا یہ خود ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہو کہ پیغمبر مدینے میں آنے کے بعد پہلے کس جگہ کو معین فرماتے، یعنی 2 کام انہوں نے یہ کیا احسن تم، ایک مسجد کی جگہ معین کیا، احسن تم، ایک قبرستان کی جو بنام ہے جنت البقیع۔ اگر آپ غور فرمائیے نا تو سب سے پہلی جو تدفین جن کو اس مبارک زمین پر دفن کیا گیا ہے وہ اسعد ابن زرارہ انصاری ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر کے عظیم صحابی عثمان ابن مظعون وہ بھی یہیں پر مدفون ہیں۔ اور یہ قبرستان وہ مبارک قبرستان ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر رات میں اس قبرستان میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر دعائیں کرتے تھے۔ حتیٰ بعض روایات میں موجود ہے کہ پیغمبر بسا اوقات نماز بھی ادا کرتے تھے، اور ہر شب جمعہ یہ عمل پیغمبر کا لگاتار ہوتا تھا۔ ہر شب جمعہ پیغمبر اکرم اس قبرستان میں قبور کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔
ایک اہم چیز جس نے اس جنت البقیع کو واقعاً جنت البقیع بنایا وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور کا یہاں پر ہونا۔ جی بنابر احتمال جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر جو مخفی ہے وہ اسی جنت البقیع میں ہے، بنابر بعض احتمال کے، وغیرہ اور جگہوں کا بھی احتمال دیا جاتا ہے، لیکن ایک احتمال ہے کہ جنت البقیع میں ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ جناب صدیقہ طاہرہ جن کے بارے میں خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دیا، اور اس کے علاوہ ہمارے 4 امام اس زمین پر مدفون ہیں، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، و امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان 4 اماموں کی قبر اطہر ہے، اور اگر آپ آئیے نا خود اس بقیع میں، شاید ایک ایپیسوڈ ہم لوگوں کے لیے کم پڑ جائے، ہم ان زوات پر گفتگو کریں کہ کون کون عظیم ہستیاں وہاں پر مدفون ہیں۔ پیغمبر کی ازواج وہاں پر مدفون ہیں، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ، وہ وہاں پر مدفون ہیں، جناب حلیمہ سعدیہ، جناب عقیل، عباس جو پیغمبر کے چچا ہیں، اور جناب ام البنین حضرت ابوالفضل العباس کی والدہ گرامی، یہ عظیم ہستیاں ہیں جو یہاں پر مدفون ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا خاکہ جنت البقیع اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ نے بتایا۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک چیز اور عرض کروں جسے کم بیان کیا جاتا ہے، جنت البقیع کو منہدم ایک مرتبہ نہیں کیا گیا، اوکے، پھر 1345 میں در حقیقت جنت البقیع کو پوری طرح منہدم کیا گیا۔ حقیقت میں 1221 ہجری میں ایک مرتبہ جنت البقیع پہ حملہ ہوا، کچھ قبور کو خراب کیا گیا، اور مسلمانوں کی بے حسی نے، کیونکہ کبھی کبھار ہم اتنے بے حس ہو جاتے ہیں، توہین پیغمبر کا احساس نہیں کرتے اور احتجاج نہیں کرتے، بالکل، تو ان ظالموں کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ 1221 ہجری میں انہوں نے تھوڑا بہت قبروں کو خراب کیا، جی، لیکن جب امت مسلمہ خاموش رہی تو 1345 ہجری میں پوری طریقے سے انہوں نے جنت البقیع کے جو روضوں کے قبے تھے انہیں برباد کر دیا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ ایسا نہیں کہ یہاں پر ہی صرف تھا، اس سے پہلے بھی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اور کربلا کے بارے میں بھی ایسے ہی ملتا ہے کچھ کہ وہاں پر بھی کوشش کی گئی تھی جو یہاں پر کیا گیا ہے۔ بہت اچھی طرف آپ نے متوجہ کرایا، یہ ان لوگوں کا ایک تکفیری نظریہ ہے، اور میں انشاءاللہ بھی اس پروگرام میں عرض کروں گا کہ یہ سازش کیوں کرتے ہیں یہ، لیکن اگر آپ غور کریے نا تو انہوں نے کربلا پہ بھی حملہ کیا، وہاں پہ کربلا میں جو زیورات، جو ہدایا جو حرم کو ملے تھے قیمتی، انہیں لوٹا انہوں نے۔ مولا متقیان کی قبر اطہر جو نجف میں ہے وہاں پر بھی حملہ کیا، وہ تو نجف کے اور کربلا کے لوگوں کی شجاعت تھی کہ انہوں نے تھوڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا، وگرنہ ان کا ہر جگہ کام یہی ہے کہ وہ قبور جو اسلام کی تاریخ یاد دلائے انہیں یہ مسمار کرنا چاہتے ہیں، اور نہ کہ یہ جنت البقیع بلکہ جنت المعلی جو مکہ میں موجود ہے، جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے، اور ان کی وائف کی بھی قبر وہاں پر موجود ہے، تو اسے بھی منہدم کر دیا گیا۔ تمام ان چیزوں کو جو اسلام کی یاد دلاتی ہے، تمام وہ حضرات جنہوں نے دین کی خدمات کی ہے، جن کی قبروں پہ جا کر انسان کو دین سمجھ میں آتا ہے، یہ کوشش کرتے ہیں ان تمام آثار کو جن میں اسلامی جھلک ہے، جس میں دین کی جھلک ہے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ پر یہ ناممکن ہے، شاید آپ نے قبر کو مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج ان کے چاہنے والے اسی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں۔ لیکن ایک سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا، جب یہ ڈیمولش کیا جا رہا تھا یا گرایا جا رہا تھا، افسوس کی بات ہے کہ ایسا کام کیا گیا، تو اس وقت حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ ایسی قبر نہ دیکھو جو اونچی ہیں، قبر پہ جانا مکروہ مانتے ہیں یا جانا نہیں چاہیے، یا ایسی اونچی عمارتیں قبر کے اوپر نہ ہوں جسے ہم لوگ روضہ کہتے ہیں، وہ چیز نہ ہو، تو حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا۔ لیکن ہم سوال یہ کرنا چاہیں گے، حدیث صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو بعد میں ثابت ہوگی، لیکن قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہے، اس سلسلے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی عزت، احترام، اس کی منزلت کے بارے میں؟
احسن، تم یہ سوال بھی آپ نے بہت اچھی جانب متوجہ کرایا کہ ہوتا کیا ہے. دیکھیے جب آپ کو دین نابود کرنا ہوتا ہے نا، دین کو برباد کرنا ہو تو آپ جو ہٹ کنڈا بناتے ہو وہ بھی دین کا بناتے ہو. بالکل. یعنی جب آپ آؤ گے دین کو خراب کرنا چاہو گے تو حدیث لے کر آؤ گے. ایک جھوٹی حدیث پہلے بنائی جاتی ہے. اس میں جو حدیث کا استعمال ہوا تھا وہ اس کے بارے میں کہا جا چکا ہے کہ یہ فیک حدیث ہے، کوئی روایت نہیں ہے. وہ حدیث اس طرح بنائی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے تاکہ آپ وہ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے ان کو بتایا جائے کہ نہیں دین ہے. خوب ہمارے لیے بہترین فیصلے کی جگہ قرآن کریم ہے جو پیغمبر کا معجزہ بھی ہے. کم سے کم اسی سے دیکھ لیا جاتا. اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. ہر کوئی مانتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں تا قیامت اسی طرح باقی رہنے والی ہیں. کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر انکار کر رہا ہے تو مسلمان نہیں. نہ آپ سند کو ضعیف کر سکتے ہیں نہ کچھ. یہ قرآن کا معجزہ موجود ہے. آئیے قرآن سے پوچھیے کہ واقعاً قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شعائر اللہ کے لیے قرآن میں 4 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. 4 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کی نشانیاں. ایک مرتبہ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صفا اور مروہ. ہمارے وہ ناظرین جو جوان ہیں شاید ابھی متوجہ نہ ہوئے ہوں، یہ 2 پہاڑیاں ہیں جو مسجد الحرام سے متصل ہیں، اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا جناب اسماعیل جب پیاس سے تڑپ رہے تھے تو ان کی پیاس بجھانے کے لیے ان 2 پہاڑیوں کے بیچ چکر لگا رہی تھی، دوڑ رہی تھی. یعنی نبی خدا کی حفاظت کے لیے، یعنی اگر گویا کہا جائے نبی خدا کی حفاظت کے لیے جناب حاجرہ نے صحیح فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب سب کو صحیح کرنا ہے تاکہ اس یاد کو باقی رکھا جائے. اب غور فرمائیں، قرآن کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ خدا کی نشانیوں میں سے. ایک چیز ہم یہ 4 آیتوں کو پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد ایک نتیجہ لیتے ہیں اور اس حدیث کے بارے میں گفتگو ہو جائے گی کہ جو آپ بہانہ بناتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 32 میں کہتا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، یہ ہمارا فیصلہ ہے، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی. یعنی اگر دل خدا سے ڈرتا ہوگا تو وہ شاعر اللہ کی کیا کرے گا؟ تعظیم کرے گا. تیسری آیت سورہ حج ہی کی ہے، آیت نمبر 36، جہاں پر قرآن ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. وہ اونٹ جو قربانی کا نہیں ہوتا ہے، قربانی کا اونٹ جو حاجی لے کے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ اونٹ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. بالکل یہ اونٹ بھی کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے. اس کے بعد جو اہم مرحلہ ہے جہاں قرآن کا حکم ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو خبردار خدا کی نشانیوں کی حرمت کو ضائع نہ کرنا، یعنی ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا. یہ قرآن کا حکم ہو گیا کہ شاعر اللہ کی حرمت کو پامال کرنا صاحبان ایمان کو حق حاصل نہیں ہے. بس اتنا تو قرآن سے ثابت ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم واجب ہے، شاعر اللہ کی حرمت کو پامال کرنا جائز نہیں ہے. قرآن صاف لفظوں میں سورہ مائدہ میں منع فرماتا ہے. اب آئیے شاعر اللہ کن کن چیزوں کو قرآن نے قرار دیا؟ صفا و مروہ کو، اس اونٹ کو شاعر اللہ میں قرار دیا. سوال یہ بنتا ہے کہ ان چیزوں کو قرآن شاعر اللہ کیوں کہتا ہے؟ چونکہ ان سے یاد خدا زندہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ غور فرمائیے کہ جس طرح مفسرین بھی کہتے ہیں، اور نہ فقط شیعہ مفسرین بلکہ علماء اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا کی یاد دلائے وہ شاعر اللہ ہے. ہر وہ چیز جو تمہیں خداوند متعال کی یاد دلائے وہ شاعر اللہ ہے. بس یہ جو قبور ائمہ ہے، یہ جو قبور اولیاء ہے، یہ جو ان کے روضے ہیں، یہ روضے خدا کی یاد نہیں دلاتے. بالکل یہ ہمیں متوجہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم. جب ہم ان کی قبروں پہ پہنچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟
خدا کے یہ عظیم بندے، خدا نے انہیں کس مرتبے سے نوازا تھا، انہوں نے خدا کا کس قدر شکر کیا، ان کے اوپر سختیاں تھیں تو انہوں نے کس طرح، یعنی وہ تمام سیرتیں جو ان حضرات کی یاد آتی ہیں وہ شاعر اللہ نہیں ہیں، یہ روضے شاعر اللہ نہیں ہیں. ان روزوں کا اگر شاعر اللہ ہونا طے ہے اور حقیقت میں طے ہے، جب صفا و مروہ جو ایک نبی کی حفاظت کے لیے ایک خاتون تھوڑا سے صحیح وہ کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاعر اللہ میں سے، حج کے ارکان میں سے تم کو انجام دینا. دنیا کے مسلمان وہی کر رہے ہیں. احسن تم، اور سب وہی کر رہے ہیں. خوب یہ حضرات نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. فقط پہاڑیوں کے درمیان دوڑے نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ تھا ان کے پاس وہ سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا. بس ان کی قبریں شاعر اللہ نہیں بن سکتی. یعنی وہ صفا و مروہ جہاں پر ایک خاتون، عظیم خاتون، ایک نبی کی حفاظت کے لیے صحیح کرے، وہ جگہ شاعر اللہ بن جائے. وہ جگہ جہاں پر خدا کے عزیز ترین بندے موجود ہیں وہ شاعر اللہ نہیں بنے گی. اب اگر یہ شاعر اللہ ہے تو سوال یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کو پامال نہ کرو. بس آپ آئیے قرآن کے مقابلے میں آپ حدیث پیش کر رہے ہو، قرآن کے مقابلے میں آپ حدیث پیش کرو. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک حدیث کی صحت اور غلط کا پتہ لگانے کے لیے بہترین معیار ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے. کبھی تو آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں مانتے. خوب یہاں آئیے قرآن کو مانیے. قرآن کہتا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم تم سب پر واجب ہے. تخریب بقی اور انہدام جنت البقی شاعر اللہ کی حرمت کو پامال کرنا ہے، اور حکم قرآنی کے بالکل ایک خلاف عمل ہے جو واضح طور پر قرآن جس سے منع کرتا ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک چیز یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ ہم لوگ نے جو مشاہدہ کیا ہے سماج نے، وہ یہ دیکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں تھیں، دی گئی ہیں، مصائب ڈھائے گئے ہیں، لیکن ان کے دنیا میں گزر جانے کے بعد بھی انہیں بہت زیادہ تکلیف دی گئی ہے. سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ قبر مبارک کو یا اس روضے کو مسمار کرنا کیا فقط جو ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو اذیت پہنچائی گئی ہے، تکلیف دی گئی ہے، یا یہ کام انجام دینے سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی ہے؟ بہت ہی بہتر سوال اور بہت اچھا سوال. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے اسے پہلے جواب دے دوں. یہ دیکھیے، یہ سب نور واحد ہیں، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جہاں پر تم ایک کو تکلیف دیتے ہو تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. پیغمبر کی مشہور حدیث ہے فمن اذاھا فقد اذانی. تو یعنی یہ توہین رسول کی ہو رہی ہے، حقیقت میں توہین رسالت ہے. توہین رسالت ہے. توہین رسالت نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ نے بھی ابتدا میں جب فرمایا اور اس مطلب اور اس پروگرام کو آپ بیان کر رہے تھے تو آپ نے کہا جہاں پیغمبر جایا کرتے تھے. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جس در پر پیغمبر جاتے ہوں اور جس دروازے کے بارے میں اور جس گھر کے بارے میں قرآن کہتا ہو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، بعض گھر ایسے ہیں جنہیں خدا بلند دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے بلند کیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہاں سے اس کا نام لیا جائے. بالکل. اس گھر کو آپ آؤ گے، پامال کرو گے. یہ مرحلہ صرف رسول تک بھی نہیں رکتا، یہ مرحلہ ذات حق کی توہین تک پہنچتا ہے. یعنی توہین صدیقہ طاہرہ، توہین ائمہ بقی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حتیٰ ایک مومن کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو خدا کہتے ہیں میری توہین ہے. چیب رسد کی احسن تم، چیب رسد کی وہ اولیاء خدا، وہ عظیم ہستیاں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا. لہٰذا یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ جنت البقیع کا انہدام قلب رسول کو مجروح کرتا ہے، قلب رسول کو مغموم کرتا ہے. اور ہر مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ جب اس کے رسول کے دل کو مجروح کیا جائے تو آئے رسول کی خدمت میں تسلیت پیش کرے، اور کم از کم آ کر اس پرآشوب ماحول میں کم از کم اتنا کہے کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کے اولاد کے روضے مسمار کیے گئے. یہ سوال کا دوسرا حصہ تھا. لیکن جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے وہ یہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ظلم ہوا
اور ان کے اس دنیا سے ظاہراً چلے جانے کے بعد بھی آج بھی ظلم ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ سوال واقعاً آپ کا بہت اہم ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جب تک یہ حضرات زندہ آج ان کے چاہنے والوں پر بھی ظلم ہوتا ہے. یہ بھی ہر بڑی وہ بات ہے. چیز جو ان سے منسوب ہو جائے، ہر وہ چیز جو ان سے منسوب ہو جائے انہیں اذیت پہنچائی جا رہی ہے. میں تھوڑا سے تاریخ میں پیچھے جانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے جناب حمزہ کی شہادت ہو جانے کے بعد جناب حمزہ شہید ہو گئے جنگ احد میں. اب شہید ہو گیا ایک آدمی، کوئی دشمن بھی اگر مر جاتا ہے نا تو آدمی کہتا ہے مر گیا، بات ختم ہو گئی، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس سے کیا ہم دشمنی نکالیں. یہ دشمنی عام دشمنی ہوتی ہے جو گھروں میں ہوتی ہے اور محلوں میں ہوتی ہے. بعض دشمنیاں ہوتی ہیں آئیڈیالوجی کی، مکتب کی دشمنی جس کو کہتے ہیں فکر کی دشمنی. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمنی ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی کی دشمنی ہے، چونکہ وہ ظلم دیکھنا نہیں چاہتے، یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں. وہ عدالت برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ عدالت سے بھاگتے ہیں. وہ لوگوں کو خدا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو شیطان کی طرف لے جاتے ہیں. حالانکہ یہ خود شیطان ہے، یعنی شیطان آ کر لے جاتا ہے. توجہ فرما لیں. بس یہ جھگڑا کیا ہے؟ یہ جھگڑا نور و ظلمت کا جھگڑا ہے، اجالے اور اندھیرے کا جھگڑا ہے. کوئی آئے نا ایک ایسی جگہ پر اجالا کر دے جہاں پر لوگوں نے اندھیرا پھیلا رکھا ہو تاکہ کوئی کسی کی حرمت نہ دیکھ پائے، کوئی کسی کا حق نہ دیکھ پائے. وہ ہوتا ہے چوروں کی بستی میں وہ مجرم ہے جو شمع جلائے. چوروں کی بستی میں مجرم کون بنتا ہے؟ جو روشنائی پھیلائے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر اس کام کو کرتے رہے، چونکہ وہ جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ان کا کام ہی ہدایت کرنا تھا. لہٰذا اگر آپ آئیے نا، میں اپنی بات سے زیادہ دور نہ ہوں، جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جناب حمزہ کے جگر کو کیوں نکالا گیا؟ یہ وہ دشمنی شہادت کے بعد کون سا مرحلہ ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد خوب آپ نے قتل کر دیا، اس کے بعد آتے ان کے لاشوں کو پامال کرتے ہیں. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ عداوت کہاں کی ہے. توجہ فرما لیں. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ اثر، ہر وہ چیز جو منسوب ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں ختم کر دیا جائے. اور انہوں نے دیکھا کہ آپ اگر ابتدا میں دیکھیں نا، پہلے اہل بیت کے گھر سے لوگوں کو دور کیا، پھر دیکھا کہ نہیں حکومت تو ہمارے پاس ہے، لوگوں کے سر ہمارے سامنے جھکتے ہیں، دل ان کے سامنے جھکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی تلوار سے قتل کیا اور کبھی جو ہے زہر دیا. پھر اس کے بعد جب ان کی قبریں بچی تو ان کو لگا کہ ٹھیک ہے اب ہمارا کام آسان ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں وہ درس انسانیت کا جو یہ اپنی ظاہری زندگی میں دے رہے تھے، آج ان کے روضے بھی وہی پیغام دے رہے ہیں. بالکل. آج بھی جب کوئی ظاہر جاتا ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے ہاں خدا کے لیے ساری قربانیاں دیا ہے، اس کے اندر جذبہ قربانی پیدا ہوتا ہے. جب مولا عباس کے حرم جاتا ہے تو اسے وفا یاد آتی ہے، تو پھر وفا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے سلام بھیجتا ہے تو امام وقت کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب امام حسن مجتبیٰ کی قبر اطہر پہ جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہاں نانا کے دین کو بچانے کے لیے اگر سب کچھ دینا پڑے تو دے دو. توجہ فرمائیں. یعنی جب بھی ان ہستیوں کی قبروں پہ جاتا ہے تو کچھ درس انسانیت لے کر آتا ہے، وہ درس الہی. یہ ان ظالموں کو برداشت نہیں ہے اور آج بھی نہیں برداشت. آج بھی برداشت. احسن تو. لیکن آج دنیا گواہ ہے، دیکھ لے کہ امام حسین کے چاہنے والے کتنے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کتنے ہیں، کہ آج بھی ان کے چاہنے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے ان کے روضے پہ. الحمدللہ لوگ جو ہے بڑے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر پہنچتے ہیں. مولانا صاحب ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ آج اگر توہین رسالت کوئی کرتا ہے، آج کے دور میں آپ دیکھیں تو اسلامی ممالک کی اگر ہم بات کریں تو بہت بڑے پروٹیسٹ ہونے لگتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کام سعودی عرب میں کیا گیا تھا، جسے حجاز کے نام سے پہلے جانتے تھے، اس کام کو اس وقت کے لوگوں نے کنڈیم کیا تھا اور لوگوں نے اس کی مذمت بھی کی تھی. لیکن آج کے دور میں ہر مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے اس کے لیے ہم لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے. یہ بھی اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے پہلا کام تو ان تمام ظالموں کو ہم پیغام دیں گے، مظلوموں سے پہلے ہم ان ظالموں کو پیغام دیں. وہ یہ کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ ان روزوں کو مسمار کر کے
ان قبروں کے آثار مسمار کر کے اور ختم کر کے یہ سوچو کہ ان کی یاد کو دلوں سے ختم کر دو گے، تو قرآن مجید جا کر پڑھو۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور نیک عمل انجام دیتے نا، ان کی محبت کو اللہ گفٹ کرتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں نا گفٹیڈ ہے۔ گفٹڈ ہے، بالکل۔ اب یہ اللہ نے اگر کوئی چیز ہمیں ہدیہ کیا ہے نا تو اسے آپ لے نہیں سکتے۔ بالکل۔ اس کے بعد یہ سب قبریں نہیں ہیں، انہیں قبر کب تم سمجھتے ہو، یہ نور الہی ہے۔ یہ سب قبریں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یہ ان کے روضے نہیں ہیں، خدا کے نور ہیں۔ اور نور الہی کے بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سمجھتے ہیں پھونکوں سے نور الہی کو خاموش کر دیں گے، تو یاد رکھنا خدا اپنے نور کو کامل کرے گا، اگرچہ ان ظالموں کو برا بھی لگے، کہ ان کو نہیں چاہیے، یہ نہیں سوچتے محبت کرتا ہے آسان اسے تم، تو عام پھر خداوند متعال چاہتا ہے یہ نور باقی رہے، اور یہ نور باقی رہے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ یہ جنت البقیع کے انہدام کا وقت جوں جوں آگے گزر رہا ہے، یعنی 100 سال تقریباً ہونے والے ہیں، ان کے چاہنے والے کے لیے بہت ہی غم کا دن ہے یہ۔ احسن تم، ہر سال احتجاج زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ آج کے ٹائم پہ تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور زیادہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ بہت آرام سے ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے سوشل میڈیا کا، جہاں پر آ کر ہم اپنے دلوں کی جراحت کی خبر دیں کہ ہمارے دل مغموم ہے، اور نہ کوئی خاص مذہب بلکہ ہر وہ انسان جو انسان ہے وہ آ کر ان اولیاء خدا کی حرمتوں کو جو پامال کیا گیا ہے اس کے لیے احتجاج کرے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ احتجاج کرو، خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اگر تم آتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا رب خدا ہے تو پھر اس کے بعد ڈٹے رہو، بھاگو نا، میدان چھوڑ کر بھاگو نا۔ میدان میں ڈٹے رہو گے تو خداوند متعال وعدہ کرتا ہے کہ اب گھبرانا نہیں، ہم تمہاری مدد کو ملائکہ بھیجیں گے۔ ملائکہ کس کی مدد کو آتے ہیں؟ جو میدان میں ڈٹے رہیں۔ یہ ہمارا احتجاج جنت البقیع کے انعدام کے موقع پر استقامت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سال گزرے تو ہمارا غم ہلکا ہو، ہمارا غم اور بڑھے کہ ایک سال اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر زیر آسمان اوس پڑ رہی ہے، دھوپ پڑ رہی، یہ دل اور مجروح ہونا چاہیے کہ ایک سال زندگی کا اور گزرا اور ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت دیکھا ہے۔ اگر مظلومیت کو آپ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہر دن جو انہدام جنت البقیع کے بعد گزر رہا ہے، وقت کے امام کے دل کو مجروح کیا ہے۔ اور حضرت کے چاہنے والوں کی پہچان یہی ہے کہ جب وہ محزون ہوں تو ہم محزون رہیں۔ لہٰذا ہم ہر طریقے سے جس طرح ہم سے ہو سکے، زبان سے، قلم سے، پوسٹروں کے ذریعے، یہ واٹس ایپ گروپوں پر جو پیغامات دیے جاتے ہیں، میسج دیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے جہاں تک ہو سکے جو بھی ہماری توان میں ہو۔ دیکھیں، جب آگ لگی تھی جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے تو بعض پرندے اپنی منقاروں میں بھی پانی لے کر گئے تھے۔ جب جنت البقیع پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم جیسے پرندے بھی اپنی منقاروں میں کم از کم احتجاج کا ایک جملہ رکھیں تاکہ اس ظلم کو نابود کیا جائے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور ہم لوگوں کو اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ ری بلڈ جنت البقیع کے سلسلے میں ہیش ٹیگ ہم لوگ کا چلتے رہتا ہے اور لوگ اکثر آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اور کثیر تعداد میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب، لیکن جاتے جاتے ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ شاعر الہی کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا فائدہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم روضے کے لیے آواز اٹھائیں گے یا اس کی تعمیر ہوگی یا ہم قبر مبارک پر اگر ہم جاتے بھی ہیں تو یہ جو فکر آ گئی ہے کہ نہیں جانا چاہیے، قبر پر جانا جو ہے بدعت ہو جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کے سلسلے میں آپ بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ ہم قرآن مجید ہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تعظیم شاعر الہی کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اگر کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے
تو اس کو ایک تقوی ملتا ہے جو دل کا تقوی ہے. دیکھیں انسان کے بدن میں ایک تقوی ہے، جسمی تقوی. یہ جسم کا تقوی یعنی آنکھیں نہ محرم کی جانب نہ دیکھیں، زبان جھوٹ نہ بولیں، یہ تقوی الہی ہے. ایک مرتبہ انسان کا دل متقی ہو جاتا ہے. انسان کا دل متقی ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ہمارے جو متدینین اور دیندار لوگ ہیں وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت کے لیے. وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ تاکہ جہنم میں نہ جائیں. یہ دینداروں کا حال ہے. تقوی قلب آ جانے کے بعد معلوم ہے انسان جنت و جہنم ایک طرف رکھتا ہے، فقط وہ اس وجہ سے نماز پڑھتا ہے کہ میرے خدا نے حکم دیا. بالکل میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میرے اللہ نے منع کیا ہے. یہ گویا خدا کے حکم کے سامنے دل خاضع ہو جاتا ہے، اور بہت اہم چیز ہے. کبھی کبھار ہمارے سر تو جھکتے ہیں خدا کے سامنے، دل نہیں جھکتا. تعظیم شاعر الہی آپ کے دل کو خدا کے سامنے جھکا دیتی ہے. اور سب سے بڑی بندگی انسان کا دل جھکنا ہے. شیطان نے 6000 سال تک سر جھکایا لیکن دل نہیں جھکا تھا، نکال دیا گیا. اور جناب حر نے چند لمحوں خدا کے حضور میں جب دل جھکایا تو علیہ السلام بن گئے. کیا کہنے، صحیح فرمایا آپ نے. بالکل مطلب یہ ایک دل ایسی چیز ہے کہ جہاں پر جب ہم جاتے ہیں روضے زیارت وغیرہ پر تو ہم لوگ اپنے اندر فیل کرتے ہیں، بہت تازگی فیل کرتے ہیں. روحانی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا فائدہ ہو گیا، ایک سکون ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے جانے کے بعد. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں آئے. اور آج کا دن ہم لوگوں کے لیے بہت ہی غم کا دن ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری تھا. تو بات آپ تک پہنچائی گئی ہے، پیغام آپ تک پہنچایا گیا ہے. جو کام آج سے تقریباً 99 سال پہلے کیا گیا تھا، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں، اور آج بھی ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور آنے والے دن میں بھی آواز اٹھاتے رہیں گے. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ناظرین، آپ تمام سے اجازت لینا چاہوں گا. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.